بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ بالگائی عثمان سے چنگیز خان کی قانون والا صندوق لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے روایتی انداز میں جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بالگائی خوشی میں ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہمارا راستہ خون کا راستہ ہے۔ اس کے بعد بالگائی آگ میں جلتا ہوا خنجر نکالتا ہے اور اپنی زبان پر لگا لیتا ہے۔ دیکھتے ہی تمام نوکر خون خون پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں سرداران موجود ہوتے ہیں۔ دندار اللہ کا بابرکت نام لے کر جرگہ شروع کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارا قبیلہ اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سردار شاہین عثمان سے کہتا ہے ہم نے سنا ہے آپ نے بالگائی کی طرف سے سنجار سردار بننے کی پیشکش ٹھکرا دی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لوہار سردار کہتا ہے اگر عثمان پیشکش نہ ٹھکراتا تو آج ہم مختلف صورتحال میں ہوتے۔ عثمان کہتا ہے اگر میں یہ پیشکش قبول کر لیتا تو کیا مستقبل میں ہمارے بچے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے گلے میں منگولوں کا توق ڈال دیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آزادی کے لیے لڑنے کی بجائے وہ بھاگ گئے؟ اس پر دندار کہتا ہے تم اپنی عقل سے بات نہیں کر رہے بھتیجے، فضول خوابوں میں لگے ہوئے ہو، کیا منگولوں کو تم شکست دو گے؟ اس پر عثمان کہتا ہے ہاں میں شکست دوں گا، ہم سب شکست دیں گے جیسے ہمارے بڑے صلاح الدین ایوبی نے شکست دی، اسی طرح ہم اپنے دشمنوں کو دھول چٹائیں گے۔ پھر کافی دیر بھاری بھرکم بحث کے بعد لوہار کہتا ہے کہ ہم پر تمام مشکلات عثمان کی وجہ سے آئی ہیں، اس لیے عثمان کو اب قبیلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سن کر سب سرداران وہاں حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے اگر عثمان نے کچھ کیا ہے تو اسی نے ہمیں مشکلات سے چھڑوایا ہے۔ اس پر شاہین کہتا ہے آپ غلطی پر ہیں گندوز صاحب، اصل میں عثمان ہی منگولوں کو یہاں تک کھینچ کر لایا ہے۔ یہ سن کر عثمان کو بہت دکھ ہوا اور کہتا ہے آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شر دکھائی نہیں دے رہا؟ صوفیہ یہاں آئی، کافروں سے اتحاد کیا اور شر پھیلایا۔ شاہین کہتا ہے قبیلہ برباد ہو گیا ہے۔ دندار بمسی صاحب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کیا ہوا، آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اس پر بمسی صاحب عثمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں لوہار اور شاہین صاحب اپنی باتوں پر سچے ہیں۔ یہ سن کر گندوز صاحب حیران ہو جاتا ہے اور دندار مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے قبیلے کو امن سلامتی کی طرف لے جانا ضروری ہے، فیصلہ آپ کا ہے دندار صاحب۔ پھر دندار عبد الرحمن غازی سے پوچھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سن کر عبد الرحمن غازی کہتے ہیں اوغوز روایت واضح ہے، قبیلے کی سلامتی سب سے پہلے ہے، میں بمسی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے، میں قبیلے کی سلامتی کے لیے عثمان کا جلا وطنی والے فیصلے پر رضامند ہوں۔ یہ سن کر عثمان بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ بطور کہتا ہے آپ کے اندر قبیلے کا خوف پوری طرح پھیل چکا ہے۔ اس پر دندار کہتا ہے کیا والد کی بات کافی نہیں ہے جو بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ میں تمہیں بھی جلا وطن کر دوں گا۔ یہ سن کر بطور کہتا ہے قبیلے میں رہ کر قید کا لقمہ کھانے کی بجائے عثمان کے ساتھ شہادت کا جام پی لوں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اور بطور وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کونور اپنے خیمے میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کنگار اور اپنے بچپن کے بارے میں سوچتا ہے اور ساتھ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اگر منگول کمانڈر کنگار ہی میرا بھائی کوکتوگ ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر اس کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو اس کی جان لینا میرے مقدر میں لکھ دے۔ دعا ختم ہونے کے بعد کونور کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی سپاہی بوران وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے صبح ہوتے ہی ہم لوگ جلا وطن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کونور بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ بوران کہتا ہے ہم لوگ صبح ہوتے ہی سمسا چوش کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری طرف بمسی صاحب خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران وہاں سلجن خاتون آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں افسوس بمسی صاحب افسوس، کیا یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ آپ تو عثمان کے باپ کی طرح تھے، کیا آپ نے بھی عثمان کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے؟ یہ سن کر بمسی صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور پھر سے تلوار تیز کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلجن خاتون اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں بمسی صاحب، کیا اپنے ہمسفر کی امانت کا ایسے خیال رکھتے ہیں؟ اس پر بمسی صاحب کہتے ہیں ٹھہریں سلجن خاتون ٹھہریں، منگولوں کی آگ نے ہمارے قبیلے کے دل کو جلا کر رکھ دیا ہے، قبیلے کا سردار اس پر بہت غصہ ہے
اور عثمان اب مجھ سے بھی پوچھے بغیر بہت کچھ کر گزرتا ہے، اس لیے اسے قبیلے سے دور ہو جانا چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ نہ تجربہ کاری نہ دکھا سکے اور اس کی عقل بھی ٹھکانے آ جائے۔ اس پر سلجان خاتون اور پریشان ہو جاتی ہے۔ بمسی صاحب کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں اسے اپنی آنکھوں تلے رکھوں گا۔ اس پر سلجان بمسی سے معافی مانگ کر اٹھ جاتی ہے۔ دوسرے خیمے میں عثمان نماز پڑھ کر دعا میں مصروف ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے، سرداری کی نشست کو دیکھ کر کہتا ہے میں جا رہا ہوں بابا، میرا سر اٹھا ہوا ہے، میں نے جو بھی کیا قبیلے کے مستقبل کے لیے کیا ہے۔ اسی دوران سلجان خاتون وہاں آ جاتی ہے۔ زیادہ دیر دور مت رہنا بیٹا، کیونکہ دندار ایسا آدمی نہیں ہے جو زیادہ دیر تک کائیوں کا سردار رہ سکے اور کائیوں کی شان بڑھا سکے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے آپ فکر نہ کریں تائی جان، یہ خیمہ جس میں پہلے دادا جان اور پھر میرے والد صاحب نے روایات کی پاسداری کی، میں اسے خالی نہیں رہنے دوں گا۔ اس کے بعد وہ سلجان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سمسا چاؤش اپنے قبیلے کے سرداران کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور جرگے کی قیادت کرتے ہوئے کہتا ہے اب ہمارا قبیلہ اسی دندار کے قبیلے سے الگ ہے جس نے بالگئی جیسے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اب منگولوں پر زمین تنگ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر ایک سپاہی کہتا ہے پھر عثمان کا کیا ہوگا، وہ تو آپ کے پکے دوست ہیں۔ سمسا کہتا ہے اب عثمان صاحب سے ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، اب ہم اس راستے پر تنہا چلیں گے۔ یہ سن کر تمام سرداران حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا اجازت ہے سمسا صاحب؟ عثمان کو دیکھ کر سمسا چاؤش باقی لوگوں کو خیمے سے باہر بھیج دیتے ہیں اور ان سب کے جانے کے بعد کہتا ہے اپنے ہمسفر سے راز رکھنے والوں سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے عثمان صاحب۔ اس پر عثمان کہتا ہے وہ راز ہے جس نے ہمیں ہماری آزادی سے امکنار کروایا ہے۔ یہ سن کر سمسا اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور چلا کر کہتا ہے ہم منگول کمانڈر کے لیے سامان اٹھانے والے حیوان بن چکے تھے اور آپ نے آ کر یہ کہا چنگیز خان کے قانون کی نشانی یہ ہے اور ابھی بھی نہیں بتا رہے کہ وہ ملا کہاں سے۔ عثمان غصے سے کہتا ہے میرا راز راز ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر سمسا چاؤش کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیا دوستی ایسی ہوتی ہے؟ میں آپ پر کیسے اعتماد کروں اور کیسے جدوجہد میں آپ کے ساتھ حصہ لوں؟ اس کے بعد دونوں میں بڑی بڑی بحث کے ساتھ ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے پر مکے برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارا یہ ریویو بہت پسند آیا ہوگا، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ایسی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ہی دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔